ذرا سوچئے ایک پرانی بھولی ہوئی کتاب جو اتنی عجیب ہے کہ 600 سال سے دنیا کا کوئی بھی اسکالر، ہسٹورین یا سائنٹسٹ اسے پڑھ نہیں سکا۔ یہ کتاب کبھی کسی بڑے رازدار کے ہاتھ میں تھی جو اپنے وقت کے سب سے بڑے راز چھپا رہا تھا۔ اس کے پیجز پر عجیب و غریب نقش بنے ہیں، انجان سمبلز اور ایسے الفابیٹس جو کسی بھی نون لینگویج سے میچ نہیں کرتے۔ ہر لفظ اپنے اندر ایک انوکھا راز محفوظ کیے ہوئے ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب صرف ایک مزے کا حصہ ہے، لیکن کچھ لوگ اسے ایلینز کا میسج یا بلیک میجک کی کتاب بھی مانتے ہیں۔ اس کا نام ہے وائنیچ مینوسکرپٹ، دنیا کی سب سے عجیب کتاب جو کوئی نہیں پڑھ سکا۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر کوئی اسے سمجھ لے تو کیا ہوگا؟ کیا یہ کسی خوفناک سچائی کو چھپا رہی ہے یا پھر صرف انسانی امیجینیشن کا ایک انجام ہے؟ یہ ان مسٹریز میں سے ایک ہے جس کا جواب صرف اس وقت ملے گا جب آپ اپنے ہوش کو تھام کے رکھیں گے، کیونکہ آج ہم اس کتاب کے راز کھولنے والے ہیں۔ 2012 میں اٹلی سے خریدی گئی یہ کتاب 600 سال سے دنیا کے لوگوں کو پریشان کر رہی ہے۔ ہر قدم پر صرف سوال ہے اور جواب بالکل اندھیروں میں گھرے ہیں۔ یہ کتاب شروع ہوتی ہے 1912 میں جب ایک ریئر بک ڈیلر ولفریڈ وائنیچ اٹلی کے ایک اینسنٹ لائبریری میں اس کتاب پر اپنی نظر ڈالتے ہیں۔ یہ کتاب بالکل الگ تھی، پرانی پرچمنٹ سے بنی ہوئی جو اینیمل سکنز پر لکھی گئی تھی، یعنی ویلم۔ ولفریڈ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کتاب کس لینگویج میں لکھی گئی تھی۔ اس نے اپنی پوری زندگی کو اس کتاب کو ڈیکوڈ کرنے میں لگا دی، لیکن جواب اس کے ہاتھ میں نہیں آیا۔ جب سائنٹسٹ نے کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے اس کتاب کی ایج چیک کی تو پتا چلا کہ یہ کتاب 1404 سے 1438 کے بیچ لکھی گئی تھی، یعنی یہ کتاب آلموسٹ 600 سال پرانی ہے۔ اس کتاب کے پیجز پر ایسے نقش بنے ہوئے ہیں جو کبھی کسی نے نہیں دیکھے۔ اس وقت سے آج تک یہ کتاب دنیا کے سب سے بڑے اسکالر کے لیے ایک انسالوڈ مسٹری بنی ہوئی ہے۔ وائنیچ مینوسکرپٹ کی ٹوٹل 240 پیجز ہیں، مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس میں سے کچھ پیجز غائب ہیں۔ یہ مسنگ پیجز کہاں چلے گئے؟ کیا کوئی انہیں چھپا کر لے گیا تھا یا پھر وہ پیجز اصل راز کو چھپانے کے لیے ہٹائے گئے تھے؟ یہ صرف شروعات تھی، کیونکہ اصل راز تو ابھی سامنے آنے والا تھا۔ اس کتاب میں ٹوٹل 5 عجیب سیکشن ہیں اور ہر سیکشن اپنے آپ میں ایک انسالوڈ مسٹری ہے۔ پہلے سیکشن میں بوٹینیکل سیکشن، اس میں 113 پلانٹس بنے ہیں، لیکن ہر پلانٹس بالکل عجیب ہے۔ ایسے پلانٹس جو دنیا کو کسی بھی بوٹینی ریکارڈ سے میچ نہیں کرتے۔ کیا یہ پلانٹس کسی اور دنیا کے ہیں یا پھر انسانی امیجینیشن کے بنے ہوئے ہیں؟ یہ سوال ہر کسی کے ذہن میں گھومتا رہتا ہے۔ دوسرا سیکشن ہے ایسٹرونومیکلی سیکشن، اس میں بنے ہیں عجیب و غریب سٹارز، پلینٹس اور گلیکسیز۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ کوئی ایلین میپ ہے جو ہمیں ایک ایسی جگہ کا پتہ بتاتا ہے جو انسانی بصیرے سے بہت دور ہے، لیکن کوئی بھی اس کو ڈیکوڈ کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ یہ صرف ایک مزہ ہے یا اصل میں کوئی ہڈن میسج؟ یہ ابھی تک ایک راز ہی ہے۔ تیسرا سیکشن ہے بایولوجیکلی سیکشن، اس میں کچھ ایسے نقش بنے ہیں جو ہوش اڑا دینے والے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی عورتیں پانی کی ٹیوبز میں تیر رہی ہیں جیسے کوئی ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہو۔ کیا یہ کوئی میڈیکلی بک تھی یا پھر کسی مینٹل پیشنٹ کی امیجینیشن؟ یہ سوچ کر ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چوتھا سیکشن ہے فارمیکیوٹیکل سیکشن، جو کچھ عجیب میڈیکل سمبلز اور حرف کے فارمولاز پر مبنی ہے۔ یہ کسی اینشینٹ میڈیکل نالج کا حصہ تھا یا کوئی لاسٹ سائنس تھی؟ اور آخری سیکشن ہے ریسپیز سیکشن، اس میں کچھ عجیب ورڈز لکھے ہیں جو کسی بھی نون لینگویج سے میچ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ اسے سپیلز یا انکینٹیشن مانتے ہیں، مگر یہ صرف امیجینیشن ہے یا سچ؟ یہ اب تک مسٹری ہی ہے۔ وائنیچ مینوسکرپٹ کے بارے میں بہت سے سٹوریز ہیں، لیکن سب سے پاپولر تھیوریز میں سے ایک یہ ہے کہ ایک لاسٹ سیویلائزیشن کی کتاب ہے۔ کچھ ہسٹورین کا کہنا ہے کہ یہ وہ سیویلائزیشن تھی جو دنیا سے ختم ہو چکی ہے اور ان کی لینگویج بھی ختم ہو گئی، اس لیے آج کوئی اسے پڑھ نہیں سکا۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ یہ ایلینز میسج ہے۔ کیا یہ سمبل کسی ایسی سیویلائزیشن کی ہیں جو ہماری دنیا میں کبھی آیا تھا
کچھ سائنٹسٹ کا کہنا ہے کہ یہ سمبلز کسی بھی نون لینگویج سے میچ نہیں کرتے اور شاید یہ ان بینگز کا میسج ہے جو ہماری دنیا سے بہت دور ہے۔ تیسری تھیوری یہ ہے کہ یہ صرف ایک سیکریٹ کوڈ ہے۔ ایسے بہت سے کریپٹوگرافرز نے اسے سالو کرنے کی کوشش کی لیکن سب ناکام رہے۔ اگر یہ صرف ایک کوڈ ہے تو یہ کس نے بنایا تھا اور کیوں؟ کیا یہ کوئی اسپائی آرگنائزیشن تھی یا پھر کوئی رائل فیملی کے سیکرٹ تھا؟ یہ اب تک ایک راز ہی ہے۔ وائنج مینوسکرپٹ کا راز کو سمجھنے کے لیے دنیا بھر کے اسکالرز، کریپٹوگرافکس اور سائنٹسٹ نے اپنی پوری زندگی لگا دی۔ ہر کسی نے اپنے اپنے طریقے سے اس کتاب کو ڈیکوڈ کرنے کی کوشش کی لیکن جواب ہمیشہ اندھیروں میں گم ہی ہو جاتا تھا۔ یہ صرف ایک مزہ تھا یا پھر اصل میں کچھ بہت بڑا راز چھپا ہوا تھا؟ یہ سوال اب تک انسالوڈ ہے۔ 2019 میں ایک AI ایکسپرٹ نے کلیم کیا کہ اس نے اس کتاب کے کچھ حصوں کو سمجھ لیا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ لینگویج ترکش سے ملتی ہے۔ اس نے کچھ ورڈز کو ڈیکوڈ کرنے کے دعویٰ کیا لیکن باقی کتاب پھر بھی سمجھ سے باہر تھی۔ اس کے علاوہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کے ذریعے اس کتاب کو ڈیکوڈ کرنے کی بہت سی کوششیں کی گئی لیکن ہر دفعہ صرف کنفیوژن بڑھتا گیا۔ لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ یہ کتاب ایک کوڈ ہے، اسے لکھنے والا کس طرح کا جینیس تھا؟ کیا یہ کوئی ایلین لینگویج تھی یا پھر کسی سیکرٹ سیولائزیشن کی لاسٹ میسج یا پھر صرف ایک مذاق تھا؟ یہ سب سوال اس وقت تک جواب نہیں دے سکتے جب تک کوئی اس کتاب کو پوری طرح سمجھ نہ لے۔ وائنج مینوسکرپٹ اپنے آپ میں صرف ایک کتاب نہیں بلکہ ایک انسالوڈ مسٹری ہے۔ یہ وہ پزل ہے جو ہر اس شخص کو اپنی طرف کھینچتا ہے جو اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا یہ صرف ایک پرینک تھا یا پھر اصل میں کوئی ایشنٹ نالج جو ہماری سمجھ سے بہت دور ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کتاب اپنے اندر وہ راز چھپا رہی ہے جو انسانی دماغ کو ہلا کر رکھ دے گا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک انسین آرٹسٹ کے مزے تھے لیکن اصل سوال یہ ہے، اگر یہ کتاب آپ کے ہاتھوں میں ہو تو کیا آپ اسے کھول کر دیکھنے کی ہمت کریں گے؟ کیا آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے یا پھر اس انسان کی طرح اسے بند کر دیں گے جو اپنے راز کو اپنے ہاتھ لے کر چلا گیا؟ اگر آپ کو یہ سٹوری پسند آئے تو ایموڈ ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ اپنی رائے ضرور دیجیے۔ کیا یہ ایک مزہ تھا یا اصل میں کسی سیولائزیشن کی لا؟ کیا یہ ایک راز تھا یا سیکریٹ کوڈ؟ یہ اصل میں کسی سیولائزیشن کا لاسٹ میسج؟